اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ محفل میں ہماری گفتگو رجب کے حوالے سے ہوئی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے شعبان شروع ہو گیا. ہم میں سے جو لوگ نیک ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یقیناً شعبان کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے. جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سے چار چیزوں کا انتخاب کیا اور پھر ان 4 چیزوں میں سے ایک کو فضیلت زیادہ بخش دی. مثال کے طور پر پیغمبر تو بے شمار بھیجے. ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں. ان تمام پیغمبر، رسولوں اور نبیوں میں سے 4 پیغمبر زیادہ نمایاں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان چاروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل، خاتم النبی ہونے کا اعزاز حاصل. تمام نبیوں پر اور رسولوں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں 4 ہی کتابیں نمایاں اور سب سے زیادہ فضیلت قرآن پاک کو نصیب ہوئی. لاتعداد بے شمار فرشتے ہیں. تعداد کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پروجیکشن، جو بھی اسے آپ کہنا پسند کریں، عالم بالا میں ہے. اس کا طواف ہر وقت فرشتے کرتے رہتے ہیں. کثرت تعداد کی وجہ سے ایک فرشتے کی باری صرف ایک ہی مرتبہ آ پائے گی. اس فرشتے کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ طواف کر سکے. تعداد کی کثرت کا یہ عالم ہے فرشتوں کی. ان لاتعداد فرشتوں میں سے بھی صرف 4 فرشتے نمایاں ہوئے اور ان 4 فرشتوں میں فضیلت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل. پہاڑ بھی بے شمار ہیں دنیا میں، لیکن ان میں نمایاں 4 ہی پہاڑ ہوئے اور ان 4 پہاڑوں میں کوہ طور کو زیادہ فضیلت ملی. صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ کرام نمایاں ہوئے. اسی طرح جو مہینے رب نے پیدا کیے ان میں سے بھی 4 مہینوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی اور ان 4 مہینوں میں اولیت شعبان کو دی. اس کی فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے، جس طرح سے چاند کی روشنی بہت ٹھنڈی ہے، اس میں ایک رومانس ہے، لیکن وہ روشنی اس کی اپنی نہیں. وہ یہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے. یہ سورج کی کرنیں ہیں جو چاند سے ریفلیکٹ ہو کے ہم تک آتی ہیں چاندنی کی صورت میں، لیکن وہ روشنی بھاتی بہت ہے انسان.
فضیلت بہرحال سورج ہی کو حاصل ہے کہ روشنی کا منبع سورج ہے. اسی طرح وہ برکتیں جو ہم تک ماہ رمضان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، وہ تمام تر خیر جو ہم تک ماہ رمضان کے ذریعے سے آتی ہے، وہ خیر شعبان سے سٹیم کرتی ہے. تمام خیر کثیر شعبان سے نکلتی ہے. تو یوں شعبان کو فضیلت حاصل ہے. اور ویسے بھی یہ مہینہ جیسے رجب اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے اور رب کا مہینہ ہے، شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. اس لیے کہ خیر کا منبع جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا منبع ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، وہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے خلق خدا کے لیے. اور اس میں یہ تشخیص بھی نہیں کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے وہاں رحمت اور خیر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو مہینہ منسوب ہوا، اس سے خیر و برکت ہی نکلتی ہے. خیر و برکت نکلتی شعبان سے ہے. اور رمضان امت کا مہینہ اس لیے کہلایا کہ اس مہینے میں امت کے گناہ دھل جاتے ہیں. اسی لیے شعبان کے روزوں کو فضیلت ہے، ان کی اہمیت بہت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اور اس سے ملنے والی خیر و برکت اپنی جگہ بہت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ماہ رمضان کے اور کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے. تو جب ہم خیر و برکت اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بڑے جذبے سے روزے رکھتے ہیں شعبان کے، تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے، صرف اور صرف ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں. تو ہم کہیں ماہ شعبان میں کہیں پورے روزے نہ رکھیں. شعبان کے تمام روزوں کی فضیلت بہت ہے، لیکن شعبان کے آخری پیر کو رکھا جانے والا روزہ بہت افضل ہے، اس کی خیر و برکت بے پناہ ہے. تو شعبان کے آخری پیر کو روزہ ضرور رکھیے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی روزہ رکھ سکوں. دوسری چیز ماہ رمضان میں جو کرنے کی ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے. شعبان میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے، اس کی برکات بہت ہیں. شعبان ہی کی 15 تاریخ کو شب رات ہوتی ہے. وہ جو 4 چیزوں کا ذکر کر رہا تھا، راتوں میں بھی 4 راتیں بڑی فضیلت کی کہی گئیں، اور ان 4 راتوں میں شب قدر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل. تو ان 4 راتوں میں سے ایک رات شعبان ہی میں آتی ہے. جس طرح سے رزق اور دنیاوی آرام و آسائش اور کشادگی کا فیصلہ
شب برات میں کیا جاتا ہے پورے سال بھر کے لیے. اسی طرح ماہ شعبان میں آنے والے تمام سال کے دوران جن لوگوں کو اللہ کو پیارا ہو جانا ہے ان کے ناموں کی فہرست مرتب کر دی جاتی ہے، وہ نام ریلیز کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرا نام اس فہرست میں شامل ہو جب، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے دار کی حیثیت سے روزہ رکھے ہوئے ہوں. تو عبادت اس مہینے میں کثرت سے کی جانی چاہیے، اور روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی کثرت پہ زور دیجیے، تاکہ جب ہمارا نام اگر اس فہرست میں آتا ہے تو جب نام ہمارا لکھا جا رہا ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. شاید اسی کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دیے جائیں. یہ ایک سوال کسی غیر ملک سے کسی نے پوچھا ہے کہ کین اے وومن گیٹ بیتھ فرام میل مرشد اور شیخ؟ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بیت کا طریقہ ذرا سا مختلف ہو جائے گا مرد کی نسبت. کہ جس طرح بیت لیتے وقت اور بیت کرتے وقت اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، خاتون کا ہاتھ میل مرشد نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ کے رومال کا ایک کونا یا سٹک کا ایک سرا پکڑ کے بیت کر سکتی ہیں. یا مختصر لفظوں میں یوں کہیے کہ بیت کر سکتی ہیں پردے کی تمام تر شرائط پوری کرتے ہوئے. دوسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ کین اے وومن ہیو میل مرشد اور شیخ؟ سرٹنلی، اس لیے کہ جس طرح سے نماز جمعہ مسجد میں ادا کر سکتی ہیں خواتین کرتی ہیں، اور امام مرد ہوتا ہے، لیکن وہاں شرائط پردے کی پوری کر لی جاتی ہیں کہ خواتین کا اجتماع علیحدہ جگہ پر ہو، مردوں کے اجتماع سے ذرا ہٹ کر ہو، اور درمیان میں اس طرح کا پردہ ہو کہ کسی کی بے پردگی نہ ہو اور آواز سنائی نہ دے سکے. تو انہی شرائط کے ساتھ اپنے مرشد سے تعلیم لی جا سکتی. یہ کسی بچے نے ایک سوال بھیجا ہے. How does heaven look? Can one visit others from higher level of heaven to lower level? جنت کیسی دکھائی دیتی ہے؟ اس کا نقشہ کیا ہے؟ کہاں پر کیا ہے؟ اس کے باغات کیسے ہیں؟ اس میں بہنے والی نہریں کیسی ہیں؟ یہ تو بیٹا اسی وقت بتایا جا سکتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے سدھاروں اور جنت میں ڈال دیا جاؤں، جس کے امکانات میرے گناہوں کے پیش نظر بہت کم ہیں، گرچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، تو پھر ہی میں بتا سکتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی اگر میں ایک بار جنت میں چلا گیا تو وہاں سے دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ مجھے ملے گا نہیں کہ میں جنت کا جغرافیہ اور جنت کا آرکیٹیکچر آپ کو بتا سکوں. یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں دنیا میں جو سب سے خوبصورت ترین باغ پایا جاتا ہے، جنت کے باغات اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہیں، اور وہاں بہنے والی
نہریں اتنی شفاف ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے صاف ترین دریا بھی اس سے قریب نہیں آتے تھے. یہ ایک سوال کسی خاتون نے کسی غیر ملک سے پوچھا ہے. Actually, I don't know much about anything, but yet I just want to know that what Islam says about relation of husband and wife, how much respect husband deserves from his wife. Should wife really have to respect his husband and obey him more than her parents? I'll be thankful if you clear me about this. در حقیقت اسلام میں اگر تھوڑا سا گہری نظر سے ہم دیکھیں، خاوند اور بیوی آلموسٹ ناٹ ایگزیکٹلی ایک ہی لیول پر نظر آتے ہیں. جہاں بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی تمام جائز باتیں اور ایسی باتیں جو اللہ کے احکام سے نہ ٹکراتی ہوں ان کو مانے، اپنے ہسبینڈ کے آرام کا خیال رکھے، اپنے ہسبینڈ کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اور اس کی ارننگز میں سے ماس بائے اپنی پاکٹ منی کے باقی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. وہیں پر خاوند کے ذمے بیوی کے بہت سے حقوق ہیں. بیوی کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے لیے وسائل کا وہاں پہنچانا ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ہسبینڈ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ کا جواب دہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بیوی کی حفاظت کرنا، اس کی فزیکلی اور اس کی عزت کی، وہ خاوند کی ذمہ داری ہے. بیوی کے تمام آرام کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا خاوند کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تلقین فرمائی ہے اور بیوی کی عزت کے لیے تلقین فرمائی ہے کہ بیوی کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. پھر ایک حدیث ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں، ایک اس کا بایولوجیکل فادر، ایک وہ شخص جس نے اسے تعلیم دی، استاد، تیسرے اس کے فادر ان لا، بیوی کے والد. تو والد کا احترام جس طرح سے ہم پر فرض ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو بیوی کے والدین کا احترام، اس کے عزیز رشتہ داروں کا احترام، اس کی دلجوئی، ان رشتہ داروں کو لک آفٹر کرنا، بیوی سے ہونے والی کوتاہی، اس کی زبان درازی، اس کی تند خوئی، اس کے قصور، ان کو خندہ پیشانی سے معاف کر دینے کی تلقین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مرد حضرات بات بے بات پر خواتین کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اسے سخت ناپسند فرمایا ہے. یہاں تک مرد کو تلقین کی گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کی بیوی کا پاؤں پھسلتا ہے اور اس سے کوئی اخلاقی لغزش بھی سرزد ہو جاتی اور بیوی اس پر شرمندگی کا اظہار کر دے، تو مرد کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے، اور اس طرح سے معاف کر دے اور اس طرح سے بھلا دے کہ ساری عمر اس کو
دوبارہ زبان پر نہ لائے کہ اس کی بیوی سے کوئی اس طرح کی لغزش بھی ہوئی تھی۔ ایک اور ایسا مقام جہاں ہم مرد زیادتی بہت کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اگر خدا نخواستہ کسی طور بھی بن نہ پائے میاں بیوی کے درمیان، اور خود بیوی ہماری حرکتوں سے تنگ آ کے ہم سے طلاق مانگ لیتی ہے یا ہم طلاق دیتے ہیں مرد حضرات، تو رب کا حکم یہ ہے کہ ان سے جب علیحدگی اختیار کی جائے تو وہ بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی اختیار کی جائے۔ جو بیوی کا حق بنتا ہے مرد پر اپنے خاوند پر، اس سے زیادہ دے دیا جائے، اور اتنا دے دیا جائے کہ توقع ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ نہیں سیٹل ہوتی اس کی بیوی، وہ اپنی زندگی میں بخوبی گزارا کر سکے۔ تو ان اے وے اگر دیکھا جائے تو مرد پر زیادہ فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ مرد کو وہ بظاہر لگتا ہے کہ اسلام میں اپر ہینڈ حاصل ہے، در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ ایک دو موقعوں پر غیر مسلموں سے اس موضوع پر میری گفتگو ہوئی، انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ جو الزام لگتا ہے اسلام میں کہ مرد بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، تو ان کو جب میں نے ایکسپلین کیا، اور جو ان کے یہاں سسٹم رائج ہے یورپ کے اندر اور امریکہ میں، اس کو اینالائز کر کے ان کے سامنے رکھا، معلوم یہ ہوا کہ ہم تو یہ ڈومینیٹ نہیں کرتے بیوی کو یہاں، در حقیقت بیوی سے گدھے کی طرح کام یورپ میں لیا جاتا ہے۔ یورپ میں صرف لپ سروس کے ذریعے یہ کہہ کے کہ عورت اور مرد کو یہاں مساوی حقوق حاصل ہیں، دونوں کا سٹیٹس ایک سا ہے، صرف اتنی بات زبان سے کہہ کے عورت کو ورکنگ ہارس بنا دیا گیا ہے، مشین کی طرح کام کرتی ہے عورت۔ در حقیقت عورت کو دیا کچھ نہیں یورپ نے۔ یورپ میں آج بھی خواتین اور مرد ایک ہی عہدے پر کام کرتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ فرض کر لیجئے کہ فیکٹری مینیجر کی جگہ ہے، کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس میں مرد اور عورت ایک ہی جیسے ہوں گے۔ اگر اس پوزیشن پر کوئی مرد کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ عورت سے منیمم 40% زیادہ ہوتی ہے۔ اس پوزیشن میں جب عورت کو رکھا جائے گا تو 40% لیس سیلری پر ہوگا۔ اس پر احتجاج آج کل چل رہا ہے یورپ میں، جبکہ کام دونوں یکساں کرتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے۔ ان سرٹن کیسز خواتین کی ایفیشنسی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ آج بھی عورت کو عزت اور تکریم یہ حاصل ہے کہ قطار کسی جگہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، خواتین سب سے پہلے سرو کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی خاتون قطار میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو قطار میں کھڑے ہوئے لوگ جو دھوپ سے تنگ ہیں، گرمی سے تنگ ہیں، وہ از خود کہہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ سب سے آگے چلی جائیے۔ یورپ میں ایسا نہیں ہے، عورت کو اسی قطار میں کھڑے رہنا ہے، خواہ اس کو 2 گھنٹے انتظار کرنا ہو۔ عورت کو ہم پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہر جگہ پر، بسیز میں عورتوں کے لیے علیحدہ حصے مخصوص ہیں، ٹرین پر خواتین کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے، اس میں مرد داخل نہیں ہوتے۔ یورپ میں یہ حال نہیں ہے، اگر سیٹ خالی نہیں تو عورت کھڑی ہے تو کھڑی ہے، کوئی آدمی پرواہ نہیں کرے گا اس کی۔ خاتون دفتر میں کام کر کے آتی ہیں، کوکنگ خاتون ہی کو کرنا ہے۔ ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے مرد چائے بنا کر دے دے، لیکن جو اصل کوکنگ ہے وہ خاتون ہی کریں گی۔ صفائی کا بڑا حصہ خاتون ہی کے ذمے ہے، صحیح معنی میں صفائی جس کو کہتے ہیں، گھر کی ڈسٹنگ اور ویکیوم کلیننگ اینڈ ایوری تھنگ۔
خاتون ہی کرتی ہیں. تو اس بیچاری کو صرف مساوی حقوق کا ایک چکمہ دے کے اس کو آفس میں بھی، اس کو کمانے پہ بھی لگایا ہے، اور اس سے گھر کا بھی کام کروایا جا رہا ہے، بچے بھی وہ سنبھالتی ہے اپنے، اور سب جگہوں پر اس کو مرد کی طرح سختیوں میں سے گزرنے پہ مجبور کر دیا، صرف مساوی حقوق کا کہہ کے. اسلام میں ایسا نہیں. اسلام میں ذمہ دار ہے مرد، اس پر فرض ہے عورت کی کفالت، اس کا لک آفٹر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے تمام آرام و آسائش کا خیال رکھنا مرد پر فرض ہے، اور اس کے لیے اگر اس کا کوئی فیلئر ہے تو اس کے لیے وہ جواب دہ ہے اللہ کو. تو یوں عورت کا اپر ہینڈ ہے اسلام. سوال کا یہ حصہ، should wife really have to respect his husband and obey him more than her parents؟ دنیا میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ تو ہے، بہت قربت کا ریلیشن شپ ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے جو میوچل ریسپیکٹ کے بغیر چل جائے. یک طرفہ عزت ہمیشہ تعلقات کو ختم کر دیتی سونر اور لیٹر. جب تک کہ میوچل ریسپیکٹ نہ ہو، جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے میوچل ریسپیکٹ رکھیں گے تعلقات پنپتے ہیں، ورنہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کا تو بہت قربت کا تعلق ہے، جب تک کہ یہ ریسپیکٹ دو طرفہ نہیں ہوگی معاملات کبھی نپتے نہیں ہیں. تو صرف بیوی ہی پر لازم نہیں ہے کہ وہ خاوند کی عزت کرے، خاوند پر بھی اتنے ہی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے. پوچھا تو انہوں نے صرف مجھ سے یہ ہے کہ بیوی پر خاوند کی عزت کرنا لازم ہے، تو میں اس سے ایک قدم آگے جا کے عرض کر رہا ہوں کہ صرف بیوی ہی پر لازم نہیں ہے، بلکہ خاوند پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کی وہ اتنی ہی عزت کرے جتنی وہ توقع رکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری عزت کرے گی. اب پیرنٹ سے زیادہ ہسبینڈ کی بات کو ماننے کا سوال رہ گیا. صاحب جب ہم اس کلیم کے ساتھ ماں باپ کا گھر چھوڑ آئے کہ میں اپنے گھر رخصت ہو رہی اور یہ میرا گھر ہے، تو جو آپ کا گھر ہے اس میں تو مرضی آپ کی، آپ کے لائف پارٹنر کی چلنی چاہیے، نہ کہ آپ کے پیرنٹس کی. تو اس حوالے سے اس کو دیکھیے، پیرنٹس کی عزت ہر انسان پر فرض ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو، مرد ہو یا عورت. ان کی عزت، ان کی خدمت، ان کی کفالت وہ سب پہ فرض ہے. یہ تو چونکہ میل ڈومینیٹڈ کلچر ہے، ہمارا سوسائٹی ہے یہ میل ڈومینیٹڈ، اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں، ایک خاتون جو کسی مرد کی بیوی بن کے گھر میں آئی ہے، اس کی لائف پارٹنر بن کے آئی ہے، مرد کی کمائی پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا خود مرد کا. اور اگر کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ کو انفارم کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ضرور کر لینا چاہیے لک آفٹر. اور خاوند کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے رزق میں وسعت اور عزت چاہتا ہے تو ہول ہارٹڈلی، بڑی خوشی کے ساتھ بیوی کو از خود کہہ دینا چاہیے کہ تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ضرورت ہے، وہ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں اور ایسے حالات میں ہیں کہ تم ان کی کفالت کرو، ان کو لک آفٹر کرو. تم پہ فرض ہے ان کو لک آفٹر نہ کر کے اور ان کی کفالت نہ کر کے تم اللہ کے یہاں گنہگار ہو رہی، جا کے انہیں لک آفٹر کرو. تو اس سے خود خاوند کو
امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ رزق میں وسعت بھی ہوگی اس کے اور عزت بھی ملے گی. لیکن پیرنٹس کو اپنے گھر میں دخل دینے سے بہت ادب کے ساتھ دور رکھیے، ورنہ عام طور پر گھر خراب ہو جاتی. کوئی صاحب کچھ سوال اگر کرنا چاہیں. اگر ایک عورت خود طلاق مانگتی ہے، اس کا ہسبینڈ بہت حمل مزاج ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو حضور ضمن میں یہ ہے کہ خاتون سے اگر ہم بہت نرم لہجے میں اور احترام سے یہ پوچھ لیں کہ ان خاتون کو شکایات کیا ہیں ہسبینڈ سے، اور وہ ایسی شکایات ہیں جو ہم کوئی ہسبینڈ دور کر سکتا ہے، تو انہیں دور کر دے. امید ہے کہ معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن اگر فار سم ریزن خاتون ایڈمنٹ ہے کہ مجھے طلاق ہی آپ دے دیں، اس کی وجہ نہیں بیان کرنا چاہتی، تو پھر ان کی خواہش کے احترام میں ہم خوش اسلوبی سے علیحدہ کر دیں. اور خلا کے لیے شریعت نے پوری ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں حقوق خاتون کو فورگو کرنا ہوں گے. لیکن اگر شوہر بڑے دل کا ثبوت دے دے اور وہ حقوق جو قانوناً اور شرعاً خاتون کو فورگو کرنے ہیں، اس کے باوجود اتنا خاتون کو دے کے وہ بھیج دے کہ جس سے اس کا کچھ عرصہ زندگی کا نہایت آرام سے طے ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے رب خوش ہوگا کہ قطع تعلق جو کیا وہ بھی بہت خوش اسلوبی سے کیا. اور ایک چیز جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، لوگ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں، خود اخباروں سے اندازہ ہوتا ہے، ہم ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ میں سے، کہ جب کوئی بیوی ہم سے طلاق مانگتی ہے اور ہم نہیں دیتے، ضد کر رہے ہوتے ہیں، خاتون کو کورٹ میں جانا پڑتا اپنے قانونی حق کے حصول کے لیے، تو وہاں مرد حضرات عام طور پر خواتین پر غیر اخلاقی الزامات لگا دیتی ہیں. یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. کسی پاک باز خاتون پر اس قسم کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ہم جواب دہ ہو جائیں گے. بلکہ انسان کی عظمت اور مسلمان کی اعلیٰ ظرفی سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاتون سے کوئی اخلاقی لغزش ہوئی بھی ہے تو خاوند اس پر پردہ ڈال دے گا، اس کو زبان پر لائے گا ہی نہیں لوگوں کے سامنے کہ میری بیوی نے کیا حرکت کی تھی جس کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے. اعلیٰ ظرفی یہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، قرآن پاک میں یہ واضح طور پر ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص دیوبندی ہے اور فلاں شخص وہابی ہے اور ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، تو کیا ہم نے یہ بات کر کے تفرقے کو پیدا نہیں کیا؟ اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے. اور کس طرح کہا جائے، اس چیز کو بائفرکیٹ کیسے کیا جائے کہ فلاں شخص وہابی اور فلاں دیوبند ہے یا اس طرح؟ تھینک یو. بات بالکل درست ہے، اس قسم کی بات کرنی نہیں چاہیے. اور پھر یوں بھی یہ تمام جو مکتبہ فکر ہیں یہ تو ایک ہی دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں جن کا منبع ایک ہی ہے. آپ کسی نہر میں
سفر کیجیے، پہنچیں گے اسی دریا کے اندر. تو جب یہ سبھی راستے ہمیں ایک ہی جگہ لے جاتے ہیں تو غلط کون سا ہے راستہ؟ فرق صرف یہ ہے، کچھ ذرا زیادہ طویل ہوگا، دوسرا کچھ تھوڑا سا کم، لیکن پہنچائیں گے سبھی ایک ہی جگہ پر. اس حوالے سے راستے سبھی درست ہیں، تو کسی کو برا کیوں کہا جائے؟ یہ تو کھلا ہوا تفرقہ ہے، ایسی باتیں کرنا، تو اس سے دور رہا جائے. کیا سب اس کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ روز قیامت 70 یا 72 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک فرقہ جو ہے مسلمانوں میں سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اور سیکنڈلی یہ کہ اگر اس بات کی روشنی میں جس کو آپ نے ایکسپلین کیا، دیوبندی یا اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث لوگوں کی جو مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے سے تو پھر مینس ٹو سے کہ کوئی قباحت نہیں ہے، تو پھر یہ بائفرگیشن کیوں ہے؟ سب میرے نزدیک تو اگر کسی جگہ میرے سامنے کوئی بت نہیں ہے یا کوئی تصویر نہیں ہے تو پوری زمین، اور وہاں کوئی ظاہراً گندگی نہیں موجود، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، میں کہیں بھی سجدہ دے سکتا ہوں. تو مسجد تو پھر مسجد ہے. اور بہت مواقع آئے، میں نے ہر مکتبہ فکر کی مسجد جو سامنے آ گئی میرے، میں نے نماز ادا کر لی وہاں. میں تو ذاتی طور پر بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ جو قیامت کے روز کا حوالہ آپ نے دیا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، قصہ یہ ہے کہ میں تو مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ مکتبہ فکر رہتا ہے تو اس وقت تک ہم کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کو برا نہیں کہتے. تو جب ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو وہاں کوئی تفرقہ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تک تو بات درست رہتی ہے. لیکن جب ہم اختلاف کرتے کرتے ذاتی اختلافات پر چلے جاتے ہیں کہ دلوں میں فرق آتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو اسلام سے ہی خارج کرنے لگتے ہیں. اور اس کی انتہا وہ ہوتی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو یوں پھر وہ حدیث ہم پر لاگو آنے لگتی ہے، وہ روایت اور وہ حقائق لاگو آنے لگتی ہے کہ وہ جنت سے دور ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور ان کی عزت، ان کی جان اور ان کے مال ہمارے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں گے، تو پھر ہمارے لیے کیا سزا ہے. اس لیے میں نے لفظ مکتبہ فکر استعمال کیا تھا، اسکول آف تھاٹ. جب تک ہم کسی علمی اختلاف کی حد تک رہنے دیتے ہیں تو وہ ڈفرنس آف اوپینین کہلاتا ہے. اور ڈفرنس آف اوپینین ہمیشہ آپ کے علم کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ جب تک کہ ہمارے ذہن میں سوالات پیدا نہیں ہوتے ہم ریسرچ کی طرف نہیں جاتے. جب سوال پیدا ہوں گے تو اس کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا ہوگی. جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. یوں ڈفرنس آف اوپینین مبارک چیز ہے کہ یہ علم کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اگر یہی ڈفرنس آف اوپینین ذاتیات کی طرف چلی جائے، دلوں میں فرق آ جائے، تو تفرقہ بندی میں چلی جائے گی بات، اور وہ سخت ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیے کہ اسلام میں ہم پر اس حد تک پابندی ہے کہ ہم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہے. اور یہ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام بھی ہم پر لازم ہے.
ہم کسی کے عقائد کو برا نہیں کہہ سکتے. تو جب ہم غیر مسلموں کے لیے اس حد تک پابند ہیں تو خود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں کس قدر اکوموڈیٹنگ ہونا ہے، اس سے اندازہ کر لیجیے. وعلیکم السلام. یہ بات ابھی آپ نے کی کہ آپ خدا کو برا نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے یا لکھے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ ایک بات طے شدہ ہے، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی ایسا بدنصیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھے وہ واجب القتل ہے. یہ علماء کا فتویٰ ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ تو سیدھا ایک فیصلہ ہے. اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا جو یہ جسارت کر ڈالے کبھی.